جن کی یا ان کے پاس یا ان کی شریک حیات کے پاس گاڑی ہے، گاڑی موٹر سائیکل نہیں، موٹر سائیکل والوں کو ہم انکار نہیں بھیج رہے، یا تو انہوں نے ایگزیکٹو سروسز اویل کی ہوئی ہیں، یا تو ان کے فون کے بل بہت پی ٹی سی ایل کے فون کے بل بہت زیادہ آتے ہیں. تو یہ ہماری جانچ کا ایک معیار ہے جس پہ تحقیق کی ہوئی ہے، اور ہمیں تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پیرائے جس کی بنیاد پہ ہم لوگوں کو نااہل قرار دیتے ہیں وہ کافی حد تک صحیح ہیں. ایک اپیل کا ایک پروسیس، جیسے ہی ہم یہ ختم کریں گے 15 دن، ایک اپیل کا جو عمل ہے وہ شروع ہو جائے گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ میسج آیا کہ آپ حقدار ہیں اور آپ کو حکومت نے انکار کیا تو آپ اپنی اپلیکیشن دوبارہ بھی ڈال سکتے ہیں. جب وہ آئے گا تو میں آ کے یہیں اس کی بھی تفصیلات بتاؤں گی. تو آپ لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ. اور جو ایک دو چیزیں میں بس اس میں ایڈ کر دوں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل سے پرسوں سے ایک ڈبیٹ چل رہی ہے جو آپ نے دیکھی رات. چیف منسٹر سندھ جو ہیں ان کی بھی سٹیٹمنٹ ویڈیو ایک ہوئی. میں یہاں پر یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو وفاقی حکومت ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلے. جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں، ایک سٹیک ہولڈر آپ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے میجر. پچھلے دنوں ہم جب ایک کمیٹی تھی جو شفقت محمود صاحب کی سربراہی میں تھی جو میڈیا کے ڈیوز کو کلیئر کر رہی تھی، تو اب وہاں پر آپ کا نمائندہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ آپ کی آواز وہاں پر بنے. اور یہ وہاں پر فیصلہ ہوا کہ ان رائٹنگ دیں گے تمام ادارے، ایفیڈیوٹ سائن کریں گے کہ وہ جیسی ان کی پیمنٹ کلیئر ہوگی 48 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو تنخواہیں دیں گے، اور جو نہیں دے گا اس کو آئندہ کے لیے پھر اس پہ وہ فورم جو ہے تعدیبی کارروائی کرے گا، جو بھی وہ فورم مناسب سمجھے گا، جس میں دوسرے سٹیک ہولڈرز بھی سارے ہیں، اے پی این ایس کے بھی اور پی بی اے کے بھی. اسی طریقے سے جب حکومت فیصلہ کرتی ہے کوئی بھی تو مزدور کو بھی سامنے رکھنا ہے، علماء کرام کو بھی سامنے رکھنا ہے، اور پاکستان کے آئین کو بھی سامنے رکھنا ہے. اور اوور آل جو فیصلہ تو سب کا، ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ ہر دوسرے پاکستانی کا جان مال جو ہے وہ محفوظ رہے. اور وفاقی حکومت کی پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں یہ اولین پرائم منسٹر کی پہلے دن سے کوشش ہے، اور صدقے دل سے کوشش کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کا بھلا اور غریب کا خاص کر بھلا ہو. جو بھی پالیسی بنے وہ غریب سینٹرک ہو، نہ کہ جو پاکستان کے 70 سالوں میں رچ اینڈ اپر کلاس سینٹرک بن رہی وہ ہو. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو پرائم منسٹر کے دل کے سب سے قریب پروگرام ہے، یا جو ہمارا جس پہ ہم سب سے زیادہ بینک کر رہے ہیں، جس کو ہم اپنا فلیگ شپ کہہ رہے ہیں ہماری گورنمنٹ کا، وہ یہ احساس پروگرام ہے آپ کے سامنے ہے. اور اس میں کسی قسم کی پولیٹکس نہیں کی جاتی، صرف اس کو لوگوں کی خدمت کے لیے اس پروگرام کو فوکس کیا ہوا ہے. تو جو یہ بار بار بات کی جاتی ہے کہ شاید حکومت اس والے جو پلر آف سوسائٹی ہے اس کو دبا لے، تو یہ مناسب نہیں ہے. اگر مساجد کا فیصلہ کرنا ہے تو اس میں علماء کرام کی رائے میرے نزدیک بہت ضروری ہے. اس میں جو ہمارا دینی طبقہ ہے ان کی رائے بہت ضروری ہے، انہیں آن بورڈ کرنا ہے. کل میں ایک ٹاک شو پہ تھا تو وہاں پر میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ فگر دے رہے تھے کہ 4 لاکھ مساجد ہیں، اور اگر 100 لوگ آئیں ہر مسجد میں تو 4 کروڑ آئیں گے، اور اگر 50 آئیں تو 2 کروڑ آئیں گے. تو آپ اس کو دوسری طرف سے بھی دیکھیے کہ اگر آپ 2 پولیس والے بھی ایک مسجد کے سامنے معمور کرتے ہیں، اگر آپ پارٹیسپیشن، ڈسکشن، باہمی رضامندی سے چیزیں نہیں کرتے، تو دوسرا اینگل یہ ہے. تو آپ بتائیے 8 لاکھ آپ کہاں سے لائیں گے پولیس اور انفورس کرنے کے لیے؟ اور پھر اس کے جو دوسرے سوسائٹی کے اوپر اثرات ہیں وہ دیکھیے. تو بات اس میں دوسری بات یہ کہ کیا اس سوسائٹی میں کچھ لوگ اچھا کام نہیں کرے؟ بہت اچھا. فار ایگزامپل ہمارے ڈاکٹرز، ہماری نرسز، ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف، وہ ہمارے ہیرو ہیں کیونکہ وہ فرنٹ لائن پہ. ہمارے ڈاکٹر، ہم سب ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اور قوم کا ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ باعث فخر بھی ہے اور قابل تحسین بھی ہے اس ٹائم. اس کے ساتھ ساتھ جو فرنٹ لائن پہ ہمارے لوگ جو لوگوں کو امداد دیتے ہیں، یا ہمارے یہ جو بیٹ رپورٹرز ہیں میڈیا میں، کچھ لوگ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بیٹ میں ہیں. جو بیٹ رپورٹر ہیں جو کیمرہ اور مائکرو فون لے کے ہر جگہ پہ جا رہے ہیں، وہ بھی اتنا ہی رسک لے رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے ساتھ ایکسپوز ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہمارے بسوں کے ڈرائیور ہیں، جن جگہوں کے اوپر ایسی جگہوں پہ کوئی بس چلتی ہے، فار ایگزامپل ایئرپورٹ پہ یا کسی ہاسپٹل میں، کوئی بھی ایمبولینس کے ڈرائیور ہیں جو بھی ٹرانسپورٹیشن کر رہے ہیں، وہ بھی ہیرو ہیں کیونکہ وہ بھی
ایکسپوز ہو رہے ہیں فرنٹ پہ. تو جتنے لوگ بھی اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں, ہمارے پولیٹیشین بھی, ہمارے دوسرے تمام باکس, ہمارے بیوروکریٹس بھی, جو بھی فرنٹ لائن پہ اپنے اس ٹائم فرائض انجام دے رہے ہیں, جہاں پہ پورا خطرہ ہے لیکن وہ پھر بھی قوم کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ سب قابل تحسین ہے. تو جو یہ ایک مساجد کے اوپر بار بار بات کی جاتی, اس میں وفاقی حکومت کا یہی ہے کہ مل کے بات کر کے کنسنسس کر کے تمام ایلیمنٹس کا ہم نے آگے چلنا ہے. پہلے بھی این سی سی کا فورم ہو یا کوئی اور فورم ہو, اس پہ کنسنسس کرنے کی کوشش کی گئی. وہاں پہ ڈاکٹرز بھی, جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کی, ڈاکٹر فیصل ہیں شوکت خانم سے, ڈاکٹر فیصل ہیں آغا خان سے, ہمارے اپنے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہیں وہ بھی, اور شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ڈاکٹر صاحبہ بھی پی ایچ ڈی کے ساتھ ساتھ ان کے پاس میڈیکل کی بھی ڈگری ہے. تو بہت سارے ڈاکٹرز جو ایکسپرٹ ہیں, کچھ انفیکشس ڈیزیزز میں, کچھ پبلک ہیلتھ میں, ان کا بھی اوپینین اس میں شامل ہوتا ہے اور ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. تو بنیادی طور پر ہمیں سب کو اکٹھے ہو کر اس کے اوپر قابو پانا ہے یا اس سے فائٹ کرنا ہے. یہ رائے دینا کہ کسی ایک جو پلر آف سوسائٹی ہے اس کو دبا لیا جائے یا اس کو زیادہ پروجیکشن دے دی جائے, وفاقی حکومت ایسا نہیں کر سکتی. وفاقی حکومت نے تمام سٹیک ہولڈرز کو بات چیت کر کے سب کا فائدہ دیکھنا ہے, کسی کا نقصان نہیں دیکھنا, اور کوشش کرنی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر ایک رضامندی کے ساتھ یہ کام کریں, اور یہی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہماری بار بار علماء سے بھی ریکویسٹ ہے, جو 20 نکاتی چیزیں ان کے ساتھ طے ہوئی ہیں WHO کی ڈائریکشن میں, جو ان کی ہدایات ہیں ان کی روشنی میں, کہ وہ علماء اس پر میکسیمم عمل کروائیں, کیونکہ علماء اللہ کے گھروں کے کسٹوڈینز ہیں اور ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور ہم ان کے اس بارے میں شکر گزار ہیں کہ وہ تعاون کر رہے ہیں. بہت سارے علماء, جیسے مفتی منیر صاحب ہیں, انہوں نے خود والنٹیئر کیا کہ وہ مسجد میں نہیں جا رہے. تو بہت سارے علماء بڑی اچھی روشن مثالیں بھی بن رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عوام سے بھی یہ کرتے ہیں کہ وہ غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں, اور اگر مناسب سمجھیں تو ان سے گزارش ہے کہ اپنی عبادت بھی اپنے گھر پر کریں, جتنی زیادہ سے زیادہ وہ کر سکتے ہیں. تو لیکن جو دوبارہ میں بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے حساب سے آپ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے اگر ایمرجنسی کی سچویشن نہیں ہے. تو اگر آپ کے ساتھ ایمرجنسی کی سچویشن ہم نہ بننے دیں ایز اے قوم, تو ہم کوئی ایسا لا نہیں لانا چاہتے جو آئین کے جو بیسک رائٹس ہیں کسی کے بھی, ان کو معطل کیا جائے. ساؤتھ کوریا کی اگزامپل لیں تو کوئی ایسا لاک ڈاؤن نہیں ہوا. امریکہ کی اگزامپل دیں تو کوئی زبردستی کسی کو چرچ میں یا مسجد میں جانے سے نہیں روکا گیا. تو بہت سارے ملکوں سے, آپ کو جرمنی نے برلن میں مساجد کھولی ہیں ابھی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پرواہ نہ کریں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ احتیاطی تدابیر نہ لیں. ہمیں احتیاطی تدابیر لینی ہے اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ چلنا ہے, اور اس کو پولیٹیسائز بھی نہیں کرنا. جو بار بار اس کی پولیٹکس پہ بات کی جاتی ہے, تو آپ سب کو پتا ہے کہ ایک خاص پارٹی نے خاص صوبے میں 2 سے 3 ہفتے لگاتار سیاست کی, تو مجبوری میں انہیں جواب دینا پڑا. ابھی بھی ہماری آپ سے گزارش ہے, دست بدست گزارش ہے کہ یہ موقع سیاست کا نہیں ہے. برائے مہربانی آئیے اکٹھے مل کے اس کرونا کو بھی شکست دیں, اور اس میں اپنے جو غریب ہیں ان کا سہارا بنے. آپ کا بہت شکریہ. ابھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہے جس میں ہم دونوں نے جانا ہے, تو ہم 3 سے 4 سوال لیں گے, زیادہ نہیں لیں گے. جی دیکھیے جی, ہاں جیسے کہ میں نے آپ کو سلائڈس پہ بتایا کہ 48 ملین ہمارے پاس یونیک CNICs تھے, جو ہم نے ڈپلیکیشن نکال کے یونیک CNICs تھے. اس میں ہمیں جو ابھی جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا مینڈیٹ جو ملا ہوا ہے, جو کابینہ سے اپرووڈ ہے, جو مینڈیٹ ملا ہوا ہے, جو پیسے ہمیں اپروو ہوئے ہیں ECC سے, کیبنٹ سے, وہ 12 ملین کے ہیں, یعنی کہ 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کے. مگر ہماری جو CNICs آئی ہوئی ہیں ہماری طرف سے ریکویسٹ, وہ 48 ہیں. تو اس میں ہم 19 ملین جو ہیں, یعنی کہ 1 کروڑ اور 9 لاکھ 90 لاکھ 1 کروڑ 90 لاکھ جو ہیں, وہ ہم ابھی ڈسٹرکٹس کو ویریفیکیشن کے لیے بھیج رہے ہیں. مگر ہمارے حساب سے 1 کروڑ 90 لاکھ جو ہیں وہ ان
1,20,00,000 کے علاوہ بھی حقدار ہیں. تو اب کابینہ کے پاس اور ECC کے پاس دوبارہ ہم جائیں گے یہ سوال اور فنڈز کے لیے. تو میں اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتی کہ وہ فنڈز آتھرائز ہوں گے، کب ہوں گے اور کیسے ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2 جو آپ کا سوال تھا کہ دوبارہ SMS، میرے خیال سے آپ یہی فرما رہے تھے کہ دوبارہ SMS کیمپین کھلے گی یا نہیں. تو میں نے یہ اتنا لمبا جواب آپ کو اس لیے دیا یہ بتانے کے لیے کہ ابھی تو ہمارے پاس کیو بہت لمبی ہے. تو دوبارہ SMS کیمپین کھولنے کا جواز تو تبھی بن سکتا ہے جب میں یہ کہوں کہ جی یہ جتنے آئے تھے اور جتنے حقدار تھے ان سب کی تو ہیلپ ہو گئی ہے اور ہاں اب ہمیں دوبارہ کھولنی چاہیے. تو ابھی ہم اس سٹیج سے بہت دور ہیں. یہ سب پچھلے دنوں جنرل افضل نے NDMA کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے ایک چینل پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ جو 14 کے بعد گورنمنٹ نے کچھ انڈسٹریز کھولنے کی بات کی، کچھ شاپنگ سینٹرز اور مساجد کھولنے کی بات کی، اس کا اثر کتنے لوگ اس سے انفیکٹڈ ہوئے، ان کی کتنی تعداد ہے، یہ 15 مئی کے بعد پتہ چلے گا. اور پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کی تھی کہ 15 مئی کے بعد پاکستان میں کورونا انفیکٹڈ لوگوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے. تو یہ کیا خدشہ ہے کہ لوگوں کو باہر نکلنے دینے سے، مساجد میں جانے سے یہ تعداد بڑھ جائے گی؟ چونکہ اپوزیشن کے ایک سینیٹر مصدق ملک نے کہا کہ کورونا ایک ولف ہے اور اس کا 2 طریقے سے علاج ہو سکتا ہے، یا انسانی زندگیاں اس کے منہ میں ڈال دی جائیں یا پیسہ اس کے منہ میں ڈالا جائے. پیسہ ان سینس کہ لوگوں کو گھروں تک رکھا جائے اور ان کو مسلسل فائنینشیل سپورٹ کی جائے. حکومت یہ کر رہی ہے کہ پیسہ سیو کر رہی ہے اور ان کو باہر جانے دے رہی ہے جس سے زندگیوں کو شدید خطرہ ہے. آپ کیا کہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، کیونکہ یہ ڈبیٹ بہت چل رہی ہے. آلدو ایک بڑی اکیڈیمک ڈبیٹ ہے، شارٹ ٹرم میں اس کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کا میں صرف ایک جواب دیتا ہوں کہ اس میں آپ نے جتنے لوگوں کے بھی نام لیے، انکلوڈنگ شہباز گل جو سامنے بیٹھے ہیں، ہم سب باہر نکلے ہوئے ہیں، آپ خود بھی. اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ کا اخبار کسی اور کو ہائر کرے گا. افضل صاحب بھی اپنا کام کر رہے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل افضل صاحب بھی، مصدق ملک صاحب بھی. لیکن اس میں جو بندہ گھر میں تڑا ہوا ہے نا، وہ دہاڑی دار ہے. یہ نہیں کہ وہ نکلنا نہیں چاہتا، اس کے پاس باہر جگہ نہیں. میں نے کل بھی ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ اس کو ایسے سمجھیے کہ آپ کے گھر میں آٹا، دال، چینی، سارا راشن ختم ہو گیا، بچے کا دودھ بھی ختم ہو گیا، اب کرفیو لگا ہوا اور آپ باہر نہیں جا سکتے. تو مجھے آگے سے جو معزز اینکر تھے انہوں نے کہا لیکن ایسے کرفیو تو نہیں لگا. میں نے کہا آپ کے اور میرے لیے نہیں لگا، کیونکہ ہماری جیب میں پیسہ، ہم باہر جا کے خرید سکتے ہیں. ایک دہاڑی دار ہے جس کے پیسے مہینہ پہلے کے ختم ہو گئے ہوئے ہیں، اس کے بعد اس نے قرض لے کے بھی ختم کر لیے. اب وہ اگر باہر دکان پہ چلا بھی جائے تو وہ کچھ خرید نہیں سکتا. تو اس کے لیے تو ایسا ہی کرفیو ہے کہ جیسے اس کو محصور کر دیا. تو بنیادی طور پہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنرل صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ یہ 15-20 دنوں کے بعد اس کا پتہ چلنا ہے، کیونکہ وہ اس ٹائم لیڈ کر رہے ہیں فرنٹ سے NDMA کو بھی، اور ان کو ہینڈز آن ہے، ہر جگہ سامان بھی پہنچا رہے ہیں بڑی ایفیشنسی کے ساتھ ماشاءاللہ. تو ان کا یہ تجزیہ بالکل درست ہے. لیکن اس کا دوسرا ہے کہ ہمیں جو مصدق ملک صاحب نے کہا کہ آپ پیسہ ڈال دیں یا موت ڈال دیں، میں کہتا ہوں نہیں، یہ دونوں باتوں سے کام نہیں بننا. احتیاط ڈالیں اس کے منہ میں. اگر آپ احتیاط اس کے منہ میں ڈالیں گے تو ساری، جیسے دوسرے ملکوں نے کیا ہے. اب آپ دیکھیے امریکہ میں بھی ورمونٹ ہے، اوہایو ہے، ٹیکسس. اوہایو اور ٹیکسس بہت بڑی سٹیٹس ہیں اور وہ دونوں کھلنے جا رہی ہیں. اسی طریقے سے میں نے جرمنی کی اگزامپل آپ کو دی. تو دوسرے تمام ملک بھی جہاں اس ٹائم ہزاروں میں روزانہ کی یا 100 میں روزانہ کی تعداد میں اموات ہو رہی، ہم سے کہیں زیادہ بڑا نمبر ہے. اللہ نہ کرے وہاں بھی نہ ہو اور یہاں بھی نہ ہو. لیکن آپ کو اپنی 24.9% آبادی کا سوچنا پڑنا ہے. ابھی آپ سے یہ دنیا گروپ سے انہوں نے کتنا اچھا سوال کیا کہ لوگ بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ اس کو کھولیں، ہم رجسٹر نہیں ہو سکے. ایک بہت بڑی تعداد ابھی بیٹھی ہے اور بہت سارے لوگ ان میں سے شاید رجسٹرڈ ہونا بھی نہیں چاہتے اس پروگرام پہ، ان کا دل نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اس ٹائم اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو جو ہماری پالیسی ہے، جو ہماری اس ٹائم پہ اسٹریٹجی ہے، یہ سب کو خوش نہیں کر سکتی. میں آپ سے مانتا ہوں یہ بات، ہر ایک کو آپ خوش نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے انصاف کے ساتھ چلنا ہے. آپ نے دیکھنا آپ کا جو مارجنلائز طبقہ ہے وہ کہیں بالکل نہ پس جائے. تو ایک یا دو اور سوال لیں گے، آپ سے شروع کرتے ہیں، پھر ہم نے نکلنا ہے. جی جی
دیکھیے اس میں ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ ایسا کوئی مشورہ پرائم منسٹر صاحب کو نہیں دیا گیا اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو ہے وہ اس ٹائم قابل غور ہے اور نہ ہی کی جائے گی. اس ٹائم روزگار دینے کی باتیں ہو رہی ہیں, روزگار چھیننے کی باتیں نہیں ہو رہی اور نہ ہونی چاہیے. تو یہ بالکل ذہن میں رکھیے, کسی نے آپ کو غلط خبر دی ہے اور یہ بالکل نہیں ہے. اور کوشش پوری کریں گے کہ ہر جو بھی حکومت کر سکتی ہے ہر سیکٹر میں وہ کرے تاکہ وہ ریوائیو ہو اور غریب کا چولہا چلے. آخری سوال لیں گے. یہ ہماری بڑی اسٹرکٹ گائیڈ لائنز ہیں. فیلڈ میں جو لوگ ہیں ان کو, جو ہمارے بینکنگ پارٹنرز ہیں ان کو, جو اپنے ادارے کے جو لوگ وہاں مانیٹرنگ کرتے ہیں ان کو, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو اسٹرکٹ گائیڈ لائنز ہیں کہ جب بھی کہ وہاں ہینڈ واشنگ, ہاتھ دھونے کا سامان ہوگا, صابن موجود ہوگا, اگر پانی کا بندوبست ہوگا تو ڈسپوزیبل گلاس ہوگا. جو مشینیں جو استعمال ہوتی ہیں بایو میٹرک کے لیے اس پہ جو الکوہول جو سوابز ہوتے ہیں, جو پہلے الکوہول سواب سے اس کو صاف کیا جائے گا, انگلی کو صاف کیا جائے گا اور استعمال کے بعد الکوہول سواب دوبارہ استعمال کیا جائے گا. تو یہ بہت سخت گائیڈ لائنز ہیں. اور جو ہم 5 بجے کی روزانہ کی بنیاد پہ 5 بجے کی میٹنگ کرتے ہیں, کسی وقت آپ بھی تشریف لائیے دیکھیے, اس میں ہم اسکرین پہ اپنے بینکوں کے ساتھ اپنی مانیٹرنگ ٹیم, اپنے ڈسٹرکٹ کی اپنے جو پروونشل جو ڈی جیز ہوتے ہیں ان کی فیلڈ آفیسرز, اور اس میں جو اعداد و شمار پیش ہوتے ہیں اس میں یہ بھی ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے کہ کن جگہوں میں الکوہول سواب ختم ہو گئے تھے, سینیٹائزر ختم ہو گئے تھے. تو اس چیز پہ پوری اس کی اسٹرکٹ گائیڈ لائنز بھی ہیں اور اس کی پوری مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے کیونکہ یہ حفاظتی تدابیر بہت ہی اہم ہیں. سوال بھائی, کل سے کے بیان کے حوالے سے چند اپوزیشن پارٹی جن کا نام کہا, میرے خیال میں آپ بھی تو جواب دے سکتے ہیں ان کے کن سینس میں وہ کہا اور مولانا خان جمیل کی شخصیت کو پروفیشن بنا دیا. دوسرا میرا آپ کے لیے سوال ہے کہ احساس پروگرام کے تحت پیسے بانٹے گئے, بہت ساری شکایات آئی کہ پیسے کم دیے گئے, لائنوں میں لگایا گیا, دھکے مارے جا رہے ہیں. جہاں جہاں سے شکایت آئی متعلقہ بینکوں سے پیسے کم دیے گئے کیونکہ کلاس ایکشن ہوا, اور یہ کیا پاسبل ہے کیونکہ آج کل ساری ڈیجیٹل مشینیں, ہم پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں وہاں سے کارڈ سوائپ ہو سکتا ہے. کیا آپ کے لوگ گھروں میں جا کے ان بزرگوں کو, ان خواتین کو گھروں میں جا کے پیسے نہیں دے سکتے؟ دیکھیے جی, ہر چیز کی کوئی لمیٹیشن ہوتی ہے. تو اگر آپ مشینوں کو, ہم نے مشینوں کو فینس کیا ہوتا ہے کہ وہ اس جیوگرافک ایریا سے باہر نہ جائیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہماری جو پیمنٹس ہیں وہ زیادہ کیمپس میں ہو رہی ہیں, کیونکہ کیمپس میں لا انفورسمنٹ والے بھی کھڑے ہیں, پولیس والے بھی کھڑے ہیں, اسپیشل ادارے بھی کھڑے ہیں, ہماری مانیٹرنگ ٹیمز بھی کھڑی ہیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن والے بھی کھڑے ہیں. وہاں پہ کسی کا کاٹنا مشکل ہوتا ہے, امپاسبل نہیں, مشکل ہوتا ہے. اگر ہم اس پہ وہ جیوگرافک چیک ہٹا دیں کہ جی مشین, اور ہم خالی جیوگرافک چیک نہیں, ٹائم چیک بھی لگاتے ہیں. پہلے ہمارا صبح 9 بجے سے 7 بجے تک چیک تھا, اب کل ہماری 5 بجے کی جو مانیٹرنگ میٹنگ ہے اس میں ہم نے صبح 9 بجے سے 4 بجے تک چیک لگا دیا تاکہ وہ مشینیں ہمارے سامنے یوز ہوں اور وہ مشینیں اس پریمیسز سے, اس احاطے سے باہر جا کے استعمال نہ ہوں. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں, کیونکہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو گھروں میں جا کے پیسے دیں. وہ ہم نہیں چاہتے, کیونکہ جب وہ گھروں میں پیسے جاتے ہیں تو وہاں کٹوتی زیادہ ہوتی ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کچھ بہت فرشتہ سیرت لوگ بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, جو میجورٹی اکثریت لوگوں کی ہے, مگر کچھ لوگ ایسے ہیں, اور یہ زیادہ شکایات ہمیں ساؤتھ پنجاب اور انٹیریئر سندھ سے آتی ہیں کہ جہاں پہ لوگ اب معصوم لوگ ہوتے ہیں, بالکل ان کو جو انگلش میں کہتے ہیں نا فائنینشیل لٹریسی, ڈیجیٹل لٹریسی ان کو نہیں ہے, انگوٹھا لگا کے پیسے لے لینے, یہ بتانا کہ حکومت نے تو 12,000 بھیجے ہیں مگر اس پہ 1,000 روپے ٹیکس لگا دیا ہے. اب وہ لوگ تو میری پریس کانفرنسز نہیں سنتے. تو اس طرح کی ہمیں پرابلمز خاص پاکٹس میں بہت آ رہی ہیں, اور کیونکہ ہم ڈیٹا کا بہت استعمال کر رہے ہیں مانیٹرنگ کے لیے, تو ہمیں جیسے کل کی میٹنگ میں ہمیں یہ پتا چلا کہ جو لمبی لائنیں لگ رہی ہیں, جو آپ نے فرمایا لمبی لائنیں 23 ڈسٹرکٹس
میں 23 اضلاع میں زیادہ لگ رہی ہیں. تو آج جو ہم نے اپنے سوشل میڈیا کے ایڈز ڈالے ہیں وہ ان 23 ڈسٹرکٹس میں ڈالے ہیں. جو میرا 6 نمبر میسج جو تھا کہ جی اگر 8171 پہ آپ نے رجسٹر نہ کیے نہیں آئے, تاریخ کا میسج نہیں آیا تو نہ آئے. وہ بات کہیں سے کہیں چلی گئی, مگر میں آپ کی بات آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جو آپ نے فرمایا نا کہ گھروں میں جا کے دیں, جی تو معاون خصوصی سماجی بہبود ثانیہ نشتر اور شہباز گل کی میڈیا بریفنگ. کہا احساس کیش پروگرام میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا. احساس